اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کے سورۃ القدر میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اتارا اسے لیلۃ القدر میں، یعنی قرآن کریم کو ہم نے شب قدر میں نازل فرمایا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر پورا قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر حسب ضرورت امر نہیں اور اس کے علاوہ جس چیز کی جیسی جیسی ضرورت پڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین کے ذریعے نازل فرمایا حسب ضرورت۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر میں قرآن کریم کو آسمان دنیا پر اتارا۔ اگلی بات ارشاد فرمائی کہ تمہیں کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کی شان کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کی یہ رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشخبری ایمان والوں کو کیوں دی؟ ایک مرتبہ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کا ذکر فرما رہے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 4 لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے 80 سال کی زندگی ایسے گزاری کہ دن کو روزہ رکھا، رات کو ساری رات عبادت کی، اور دن کو دوران روزہ جنگ و جدال میں گزاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 80 سال کی عبادت اس طرح کی کہ روزے کے دوران جہاد کیا اور ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کی۔ جب یہ بات سنی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دلوں میں رشک پیدا ہوا، حسرت پیدا ہوئی کہ کاش ہم بھی ایسا کر پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہماری تو اتنی عمریں بھی نہیں ہیں، ہماری تو 60 70 سال 50 سال یا 40 سال عمر ہوتی ہے، تو ہم اتنی فضیلت کیسے حاصل کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لمحہ بھر خاموش ہوئے، ان کے دل پر بھی یہ بات گراں گزری۔ اتنے میں جناب جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے صحابہ خفا نہ ہوں، غمگین نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خوشخبری دی ہے کہ آپ لوگوں کو تسلی ہو جائے گی۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے کہ جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہوگی۔ جو شخص تیرا امتی اس ایک رات میں کھڑے ہو کر اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے اللہ کی خاطر کھڑے ہو کر عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 مہینوں سے زیادہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم، کتنی بہترین خوشخبریاں تو ہم بہت سنتے ہیں، لیکن ایسی خوشخبری شاید ایمان والوں کو اس وقت سننے کو کبھی نہ ملی ہو۔ تو یہ اتنی بڑی خوشخبری کہ تمام صحابہ کرام اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دلوں کو اطمینان ہوا۔ پھر لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ لیلۃ القدر میں ہر چیز کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اس گنہگار شخص کی بھی قدر و منزلت بڑھا دیتا ہے جو پورا سال جس کو عبادت کی توفیق نہیں ہوتی، اور وہ بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں اس رات کو آ کر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرے تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر و منزلت، اس کی نگاہ اور اس کا جو مرتبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑھا دیتا ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ایک شخص جو ہے اگر وہ پورا سال عبادت نہیں کر پاتا یا وہ گناہوں میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہو جاتا ہے، وہ بھی اگر اس رات کو آ کر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی قدر و منزلت بڑھا دیتا ہے۔ اس رات میں ایک رات کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت عطا فرما رہا ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات میں عبادات کا درجہ بڑھا کر اور درجہ بدرجہ رکھا ہوا ہے، جیسا کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 یا 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔
اور اس کے بعد دنیا کی جتنی بھی مساجد ہیں وہ درجہ بدرجہ اسی طرح درجہ رکھتی ہیں۔ تو وقت اور مقام کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا درجہ مقرر فرمایا، اس لیے اس رات کی وجہ سے بھی عبادت کو فضیلت ملی، افضلیت ملی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات کی عبادت کو 80 سال سے زیادہ کا ثواب اور فضیلت عطا فرمائی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کون سی رات کو سب سے زیادہ لیلۃ القدر کے بارے میں تجویز فرمایا؟ روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ تصور کرتے ہیں، زیادہ تر وہ کہتے تھے کہ امکان ہے 27ویں رات کو، اور اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ عدد طاق ہے، مطلب 1 3 5 7 اس طرح۔ تو طاق عدد میں سب سے زیادہ پسندیدہ نمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو 7واں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمانیں پیدا فرمائی، 7 زمینیں پیدا کی، طواف کے 7 چکر رکھے، اور بھی 7 عدد کو کئی جگہوں پر شامل فرمایا۔ اس لیے ہم نے اندازہ لگایا کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہو سکتی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے تاکہ وہ ہمیں بتا سکے کہ شب قدر کون سی رات ہے۔ اسی وقت 2 شخص لڑ پڑے، اور ان کی لڑائی کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل انور پر نازل فرمائی تھی وہ واپس اٹھا لی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس رات کا تعین بتا دیا تھا کہ کون سی رات ہے، میں آپ کو بتانے ہی والا تھا کہ یہ لڑائی ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل سے وہ بات اٹھا لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید کسی حکمت کی بنا پر یہ بات اٹھائی تاکہ تم اس کی عبادت کی جستجو میں ہر طاق رات کو عبادت کرو، اور نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نیکیاں کما سکو۔ تو اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید اسے پوشیدہ رکھا، ایسے ہی کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو پوشیدہ رکھا تاکہ انسان موت کے ڈر سے ہر وقت نیکیوں میں مصروف رہے کہ کب پتہ نہیں کہاں کس طرح موت آ جائے۔ اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ساری چیزوں کو مخفی رکھا کہ انسان اس کی جستجو میں ایسے ہی مسلسل وہ کام کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو مخفی کیا تاکہ انسان عبادت میں ہر وقت مصروف رہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ زیادہ امکان 27ویں رات کو ہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو، 21 23 25 27 اور 29 کو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کریں، خاص کر آنے والی 27ویں رات کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پچھلے تمام گناہ فرمائے۔ ارشاد ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا ما تقدم غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو شخص ثواب کی نیت سے اور اللہ کی رضا کی خاطر کھڑے ہو کر عبادت کرے گا شب قدر کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو ہمارے ہر ایمان والے کا یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام گناہ معاف فرمائے گا۔ تو کوشش کریں کہ شب قدر کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر گزاریں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔